السلام علیکم۔ سوچئے، رمضان کے پورے مہینے کی عبادت کے بعد ایک ایسا خاص دن آتا ہے جو صرف ایک تہوار نہیں ہے۔ یہ ہے عید الفطر، خوشی اور شکر گزاری کا دن۔ آج ہم اس کی گہرائی کو سمجھیں گے۔ تو یہاں ایک بہت بنیادی سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مہینے کے روزے، عبادت اور خود پر اتنا کنٹرول رکھنے کے بعد یہ جو خوشی ہے، یہ آخر آتی کیسے ہے؟ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ چلیں مل کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ عید الفطر آخر ہے کیا؟ دیکھیں، عید الفطر اسلام کے سب سے اہم تہواروں میں سے ایک ہے۔ یہ رمضان کے روزوں کی تکمیل پر منایا جاتا ہے۔ اسے ایک روحانی انعام کی طرح سمجھیں جو ایک مہینے کی عبادت اور اللہ سے قربت کے بعد ملتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس تہوار کے نام میں ہی اس کا مطلب چھپا ہے۔ عید الفطر کا لفظی مطلب ہے روزہ کھولنے کا تہوار۔ یہ نام صاف صاف بتاتا ہے کہ ایک مہینے کے روزوں کا سلسلہ اب ختم ہوا اور اس کا اعلان شوال کا چاند نظر آنے پر ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب ہم یہ تو جان گئے کہ یہ کیا ہے۔ اب ذرا اس سے بھی گہرے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ ہم اسے مناتے کیوں ہیں؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، عید کی خوشی نا وہ صرف ذاتی نہیں ہوتی، یہ ایسی چیزیں جو پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ خاندانی رشتے مضبوط کیے جائیں، ایک دوسرے سے ملا جائے، گلے شکوے دور کیے جائیں اور سب سے بڑھ کر بچوں اور ضرورت مندوں کے چہروں پر مسکراہٹ لائی جائے۔ اور ضرورت مندوں تک خوشی پہنچانے کا جو سب سے خوبصورت طریقہ ہے نا، وہ ہے زکوٰۃ الفطر۔ یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ دینے اور خوشیاں بانٹنے کا ایک پورا جذبہ ہے۔ زکوٰۃ الفطر دراصل ایک واجب صدقہ ہے۔ یہ ہر اس مسلمان پر لازم ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ الفطر کی سب سے خوبصورت بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا دوہرا مقصد۔ مطلب ایک طرف تو یہ روزہ دار کی رمضان میں ہوئی چھوٹی موٹی غلطیوں بھول چوک کو پاک کرتی ہے، اور دوسری طرف یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ معاشرے میں کوئی بھی ضرورت مند عید کی خوشیوں سے پیچھے نہ رہ جائے، کہ سب کے گھر اس دن کھانا پکے۔ روایتی طور پر اس کی مقدار 1 سا کہلاتی ہے، جو تقریباً 3 کلوگرام کے برابر ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر بنیادی خوراک جیسے گندم یا چاول کی شکل میں دی جاتی ہے، یا پھر آج کل اس کے برابر نقد رقم بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اب جب ہم نے عید کے مقصد کو سمجھ لیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس دن کو عملی طور پر مناتے کیسے ہیں۔ عید کی صبح کا آغاز خاص تیاریوں سے ہوتا ہے۔ غسل کر کے، خوشبو لگا کر اور اپنے سب سے اچھے کپڑے پہن کر تیار ہوا جاتا ہے۔ نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ میٹھا جیسے کھجوریں کھانا سنت ہے، اور پھر راستے میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے یعنی تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ کا رخ کیا جاتا ہے۔ عید کا دن تو ہوتا ہی خوشیوں سے بھرا ہے۔ اجتماعی نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بچوں کو مٹھائیاں اور خاص طور پر عیدی دی جاتی ہے، گھروں میں مزے کے پکوان بنتے ہیں اور خاندان اور دوست احباب خوشی کے اس معامل میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس دن ایک دوسرے کو خاص مبارکبادیں بھی دی جاتی ہیں۔ سب سے عام تو عید مبارک ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت دعا بھی شامل ہوتی ہے، تقبل اللہ منا و منکم، یعنی اللہ ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے۔ تو ان تمام رسمات اور جشن کے پیچھے عید کا اصل پیغام کیا ہے؟ اس کی روح کیا ہے؟ سب سے پہلا اور اہم پیغام ہے تقویٰ۔ عید دراصل رمضان میں سیکھی گئی پرہیزگاری کو یاد رکھنے کا دن ہے۔ یہ اس بات کا جشن ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنے میں کامیابی ملی۔ دوسرا بڑا پیغام ہے صبر کا۔ مہینہ بھر بھوک پیاس برداشت کرنا اور اپنی خواہشات پر قابو رکھنا صبر کی ایک بہترین ٹریننگ ہے۔ عید اسی صبر پر ملنے والا ایک انعام ہے، اور ان سب کی بنیاد میں جو چیز ہے وہ ہے شکر۔ اس بات کا شکر کہ اللہ نے رمضان میں روزے رکھنے اور عبادت کرنے کی ہمت اور توفیق دی، اور پھر اس خوشی کے دن سے نوازا۔ اور آخر میں عید کا پیغام ہے سماجی یکجہتی کا۔ زکوٰۃ الفطر سے لے کر رشتہ داروں سے ملنے جلنے تک یہ دن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے اور معاشرے کے ہر فرد کو خوشیوں میں شامل کیا جائے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے کہ ہم عید کے ان عظیم پیغامات یعنی تقویٰ، صبر، شکر اور سماجی یکجہتی کو صرف ایک دن تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنی پوری زندگی اور پورے سال میں کیسے شامل کر سکتے ہیں۔